بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے بات مانو اللہ کی اور رسول کی۔ دیکھو جہاں اتباع صرف رسول کے لیے آیا اور اطاعت کا لفظ اللہ اور رسول دونوں کے لیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نہیں پسند کرتا الکافرین۔ جہاں پر الکافرین کیوں ذکر کیا؟ مفسرین نے تو کئی نکات بیان کیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں لا يحب الکافرین ہمارے زمانے کے مطابق اس میں ظاہر کو ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ منکرین حدیث پرویزی نرے کافر ہیں۔ منکرین حدیث پرویزی نرے کافر ہیں جو پیغمبر کے کریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کی حیثیت ڈاکیے جیسی ہے، ڈاکیے کا کام ہے خط پہنچانا۔ تو ایسے مردود ملعون سیدھے پکے کافر ہیں، کیوں؟ انہوں نے پیغمبر کریم کی توہین کی۔ نبی کی حیثیت ڈاکیے کی نہیں ہوتی، پیغمبر کی حیثیت معلم امت کی ہوتی ہے، اور پیغمبر کی حیثیت مزکی امت کی ہوتی ہے، مرشد امت کی ہوتی ہے، مبین قرآن کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں ذکر کیا اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے الرسول، رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیریں، کس سے؟ اطاعت اللہ سے یا اطاعت رسول سے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، تب بن گئے یہ کافر، اور اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اب دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ لا يحب یہ کافرین کیوں ذکر کیا؟ جو اللہ یا رسول کسی ایک کی بھی اطاعت سے منہ موڑتا ہے اللہ اسے پسند، اور ہوتا کون ہے؟ الکافرین۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ دلیل توحید عقلی چہارم آ گئی، چوتھی مرتبہ توحید کا ذکر اور دلیل توحید۔ اب ذرا سمجھنا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چنا ہے آدم کو، ونوحن، اور حضرت نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین، جہان والوں پر، ذریۃً بعضھا من بعض، اولاد بعض ان کی بات سے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا، علیم جاننے والا۔ کیا مطلب؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اس کا ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ بزرگوں ذرا توجہ فرماؤ، دیکھو ذرا کچھ سمجھ آتی ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ یہ تو گورا بدلگتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رسول کی جو اطاعت سے منہ موڑے وہ کافر ہے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، اس کا ما قبل سے کیا تعلق ہے؟ کچھ سمجھ آئیے بات؟ پورا مضمون پڑھ لو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم کا ما قبل ربط بن سکتے ہی نہیں، لگتے ہی نہیں۔ ہاں، سید محمود آلوسی نے اشارہ کیا، شاہ عبد القادر نے بھی اشارہ کیا ربط کی طرف، لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے کمال کیا، ان کا اشارہ تھا، حضرت نے تفصیل کر دی۔ اب ذرا سمجھنا ہے، سید محمود آلوسی نے بھی اشارہ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت کی کوئی اپنی اختراع ہے۔ شاہ عبد القادر نے بھی اشارہ کیا اپنے حاشیے پہ، وہ معمولی سا جملہ لکھ گیا، لیکن مولانا حسین علی انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ فرماتے ہیں ان اللہ، مسئلہ توحید کا چل رہا ہے، مسئلہ وہی ہے اللہ لا الہ الا ہو، مسئلہ وہی ہے۔ اب یہاں آیا نا قل ان کنتم، یہ بھی جواب تھا، انہوں نے کہا ہم حضرات کو پوجتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ راضی تب ہوگا میرے نبی کی اتباع ہوگی،
اور پیغمبر کی دعوت ہے نری توحید. مطلب کیا ہے؟ مسئلہ کوئی مانو گے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ راضی ہوگا اسی مسئلے پہ. آگے پھر اس کا انعام ذکر کیا. اب ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ شبوں کا جواب بھی ہے اور دلیل توحید بھی ہے. حضرت مولانا حسین علی کی تقریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم، حضرت عیسیٰ کی بڑی اونچی شان تھی، حضرت مریم کی بڑی اونچی شان تھی، اور یہ اللہ والوں کی بڑی اونچی شان تھی، لہذا وہ مشکل کشا ہیں، لہذا وہ حاجت روا ہیں. اللہ نے ان کو بڑا رتبہ دیا، بڑا مقام دیا. جب مقام اونچا دیا لہذا وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، وہ مشکل کشا ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، ان اللہ، یہ پہلی بات تو ٹھیک ہے، اللہ نے چنا تھا آدم کو، چنا تھا آل ابراہیم کو، چنا تھا آل عمران کو، وہ مصطفیٰ تھے لیکن حاجت روا نہیں تھے. وہ سارے مصطفیٰ تھے. ابراہیم کو اللہ نے چنا تھا، آل عمران کو چنا تھا، تھے وہ عظمتوں والے، مقام برحق، وہ مشکل کشا نہیں تھے. کیوں؟ ذریۃ بعضھا من بعض، وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے. اور جو ایک دوسرے کی اولاد ہو، ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا ایک دوسرے کی اولاد جو ہو، وہ تو اپنے وجود میں بھی محتاج ہے. اور ایک احتیاجی نہیں، کئی احتیاجیاں ہیں. جو اپنے وجود میں محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں محت کلام، یہ ہے ذریۃ بعضھا من بعض. آپ نے پڑھا ہے متبل وغیرہ جنہوں نے پڑھی ہے کہ جب کسی کلام میں قید ہو تو محت کلام اور مقصود کلام پھرتا ہے قید کی طرف. اور جہاں پر ان اللہ اصطفیٰ، جہاں پر قید ہے ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اصل محت کلام ہے اور یہ مقصودی جملہ ہے. اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ نے ان کو طاقتیں دی. اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، یہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا لیکن الوہیت نہیں دی، حاجت روا ان کو نہیں بنایا. وجہ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور جو ایک دوسرے کی اولاد ہو وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو خود محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ آیت لگ گئی. ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ آدم، چن لیا آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین. یہاں دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ علی العالمین سے سمجھ آتا ہے کہ ان لوگوں کا شان سارے جہان سے زیادہ ہے. آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، ان کی تفضیل علی العالمین ہے، شان اور مقام تمام جہانوں سے زائد ہے. حالانکہ اس امت کا اور حضرت محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم شان سب سے زیادہ ہے. اس آیت سے یہ بام پڑتا ہے ان کو اللہ نے تمام جہانوں پر چنا، فضیلت دی، تو ان کا شان زیادہ ہے. تو یاد رکھ لو یہاں پر اعلی ابراہیم میں خود محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے. اعلی ابراہیم کے لفظ میں آپ بھی آگے، لہذا یہ اشکال ختم. اب ذرا دوسرا سوال، یہ اعلی عمران کون ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اعلی عمران کون ہے؟ یہ جو شیعہ ہے نا، شیعہ مذہب انتہائی گندا مذہب. شیعوں کے آپ مدرسے دیکھیں، مسجدیں، روڈ دیکھیں تو کئی روڈ آپ کو ملیں گے آل عمران روڈ، آل عمران مسجد. شیعہ کہتے ہیں کہ عمران ابو طالب کا نام تھا، اور جہاں قرآن میں آل عمران آیا ہے آل ابو طالب، وہ آل ابو طالب ہے، اور عمران جو تھا ابو طالب کا نام تھا. تو اس لیے آل تشیع ہر جگہ پہ
جہاں قرآن پاک میں آل عمران آیا تو یہ کون ہے جی؟ آل ابی طالب۔ آل ابی طالب کون ہے جی؟ علی۔ ابو طالب کی اولاد کون ہے؟ علی۔ اور اس سے وہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ابو طالب بھی پکا مومن تھا، کیونکہ قرآن نے انہیں آل عمران کہا اور کہا ساری دنیا سے چنا، تو ابو طالب بھی مومن تھا۔ ایک بے ایمانی۔ دوسرا، آل عمران سے مراد ہے اولاد ابی طالب، اور اولاد میں حضرت علی، آگے حضرت حسن، حضرت حسین، آگے زین العابدین، آگے محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، یہ سارے چلتے گئے آگے۔ یہ اعلی عمران سے 12 امام ہیں۔ سمجھ لیجیے بے ایمانی جی، شروع کہاں سے کیا، ختم کہاں کی؟ تو یاد رکھ لو، ساری دنیا کے مفسرین، خود شیعہ مفسر بھی، مجمع البیان والا طبرسی، اور اسی طرح منہج الصادقین والا، نور الثقلین والا، یہ شیعہ مفسرین نے بھی یہاں پر یہ بات کی کہ آل عمران سے مراد کون ہے؟ تو عمران 2 شخص گزرے ہیں۔ ایک عمران تھا حضرت موسیٰ کا والد، ایک عمران تھا حضرت موسیٰ کا والد، عمران بن یسہر، اور دوسرا عمران ہے حضرت مریم کا والد، حضرت مریم کا والد۔ تو یہاں یہ بات تو مفسرین نے چھیڑی ہے کہ آل عمران سے کون سا عمران مراد ہے، وہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا والد تھا یا حضرت مریم کا والد؟ تو صحیح قول یہ ہے یہ کون سا عمران مراد ہے؟ جو حضرت مریم کا والد ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے والد عمران وہ تو بہت پہلے گزر گئے، اور جہاں بات کس کی ہے؟ حضرت مریم کے والد عمران کی بات ہے۔ یہ بات تو مفسرین نے چھیڑی ہے، لیکن یہ نیا نقطہ کہ عمران ابو طالب کا نام ہے اور اعلی عمران سے مراد آل ابی طالب ہے، یہ تو ایرانی یہودیوں کی اختراع ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ باقی رہ گی ابو طالب کا ایمان، انشاءاللہ میں بات کروں گا انک لا تہدی من احببت پر۔ اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ ابو طالب کافر تھا، قرآن و حدیث اسی پر ہے، لیکن اہل تشیع کی بدماشی دیکھو، جو قرآن حدیث سے جس کا کفر ثابت ہے اس کو کہتے ہیں یہ مومن تھا، اور جس کا ایمان قرآن حدیث سے ثابت ہے، شیخین اصحاب ثلاثہ کا، ان کو کہتے ہیں یہ کافر تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے شیعہ کا پورا مذہب بھی الٹی گنگا ہے، جس کو اللہ مومن کہے شیعہ کہتا کافر ہے، جس کو اللہ کافر کہے شیعہ کہتا ہے مومن ہے۔ تو یہ یہودی و نسل کا سارا مذہب ہی تباہ شدہ ہے۔ تو اس لیے جہاں آل عمران پر بات یاد رکھنی ہے، یہ آل عمران کون ہے؟ اچھا ویسے آپ بھی بڑے سادے ہیں، وہ جو میں عبارتیں لکھوا رہا تھا نا، اس میں 7-8 عبارتیں بڑی کام کی، پتہ نہیں پھر آپ نے مجھے یاد ہی نہیں کروایا، اب رہ گئی، جو رہ جائے وہ رہ جائے، تو اس میں بہت کام کی عبارتیں رہ گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں پر عبارتیں تھیں، فتح بے۔ اب چلو پہلے یہ عبارت لکھو اس پر، آل عمران پر۔ ہاں جی، المراد بے عمران ھذا ہوبا والد مریم، ھذا ہوبا والد مریم، عمران سے مراد جہاں حضرت مریم کا باپ ہے۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر۔ نمبر 2، والمراد بآل عمران عیسیٰ و امہ، مراد آل عمران سے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ہے مریم بنت عمران۔ روح المعانی، اسی طرح شیعہ مفسرین نے بھی مجمع البیان طبرسی کی، منہج الصادقین، نور الثقلین وغیرہ، ان تفسیروں میں خود شیعہ نے بھی تسلیم کیا کہ یہاں عمران کون ہے؟ جو حضرت مریم کا والد۔ اور بعض جو شیعہ کہتے ہیں اختلاف ہے، تو اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تمہارے بارے قول میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو یہودیوں کا قول ہے۔ اختلاف یہ ہے وختلفوا
فیہ فمنہم من قال المراد عمران والد موسیٰ، بعض کہتے ہیں کہ عمران سے مراد کون ہے؟ والد موسیٰ و ہارون، ومنہم من قال، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں المراد عمران بن ماسان، ماتان بھی پڑھتے ہیں، عمران بن ماسان یا ماتان، تفسیر کبیر ہاکذا فی سراج المنیر، پھر سراج المنیر۔ ایک بات تجھے یاد رکھنی ہے کہ جہاں آل عمران سے اصل راجے قول مراد ہے والد حضرت مریم، اور بعد نے کہا والد موسیٰ و ہارون، یہ لیکن صحیح قول پہلا ہے، اور شیعہ نے کہا آل ابی طالب۔ یہ سمجھ گئے میری بات؟ وہ جو عبارتیں لکھ رہے تھے، کیا عبارت لکھی تھی فتح بیونی پر؟ ہاں، بزرگ فرماتے ہیں علامت حب القرآن حب اللہ حب القرآن، اللہ کی محبت کی علامت ہے قرآن سے محبت ہو، اور علامت حب نبی کی، نبی کی سنت سے محبت ہو۔ یہ قرطبی اور ہاکذا فی المدارک، مدارک میں بھی اسی طرح ہے۔ اور اسی طرح حضرت جنید بغدادی جو بہت بڑا ولی اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کلو طریق سوا طریق رسول اللہ، بہت اچھی عبارت ہے، کلو طریق، ہر طریقہ اور راستہ، سوا طریق رسول اللہ، سوا رسول اللہ کے طریقے کے، مسدود بند ہے، ہر راستہ اور طریقہ اللہ کے رسول کے طریقے کے علاوہ اور راستے کے علاوہ بند ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی راستہ بھی اللہ تک نہیں پہنچتا، سارے راستے بند ہیں سوا طریقے رسول اللہ۔ وَكُلُّ عَمَلٍ سوا ما حَزِنَ بِهِ مردود، اور ہر وہ عمل جس کی رسول اللہ نے اجازت نہیں دی، مردود، وہ عمل مردود ہے۔ یہ روح المعانی میں حضرت جنید بغدادی کا قول ہے۔ اب ایک یہ ہے، اس کا خلاصہ نکالتا ہوں، اور ایک اور عبارت ہے امام ابن کثیر کی، کل من ادعا محبتہ، ہر وہ آدمی جو دعویٰ کرے نبی کی محبت کا، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، لیکن وہ طریقہ محمدیہ یعنی آپ کی سنت پر نہ ہو، فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وہ بہت بڑا مکار اور جھوٹا ہے، وہ نبی کا محب نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ امام نصفی نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی، فرماتے ہیں من ادعا محبتہ وخالف سنتہ فہو کذاب، جس نے نبی کی محبت کا دعویٰ کیا اور سنت کی دھجیاں بکھیری، سنت کے خلاف کیا، وہ بہت بڑا پاپی اور جھوٹا ہے، اس کے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں۔ جہاں سے ایک بات سمجھو، یہ جو صوفی ہیں، انہوں نے عبادت کے طریقے اپنے بنائے ہیں۔ رات کو بیٹھو اور لائٹیں بند کر دو اور ذکر شروع کرو، لائٹ بند اذکار۔ ہم گئے منارہ میں، منارہ ایسے ہم گزر رہے تھے، یہ چکوال میں منارہ اویسیوں کا جو ہے، وہاں پر ڈنگر سنٹر ہے، وہاں بہت بڑا ایک پیر صاحب ہے اور صحیح مونچھیں رکھی ہیں ماشاءاللہ پیر نے۔ ہم چلے گئے، منارہ سے ہم گزر رہے تھے، آگے جا رہے تھے، تو میں نے ڈرائیور کو کہا یار کھڑ، ذرا پیر سے ملاقات کر کے جائیں۔ تو اویسی سلسلہ کا پیر ہے کہ البتہ بھی دیوبندی ہے، اور وہ اللہ یار خان چکڑالوی کا خلیفہ ہے۔ تو بہرحال ہم چلے گئے، وہاں جب گئے تو ہم نے کہا جی آپ کے سلسلہ عالیہ میں داخل ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ انہوں نے بڑی خدمت کی، ہم بھی بیٹھے رہے، گرمیاں تھی۔ بہرحال وہ مجھے بار بار دیکھتا، کہتے آپ کیوں آئے؟ شاید اس نے کوئی سیڑھیاں دیکھی ہوں یا کوئی۔ میں نے کہا جی حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے، اور ہم کیا لینے آئے؟
ہم فقیر لوگ اور کیوں جہاں آپ کے آستانہ پہ آپ کی زیارت کے لیے جائے. تو بڑا خوش ہوا, بڑی خدمت کی پیر صاحب نے. تو بہرحال اس نے ہمیں بھیجا ٹریننگ سینٹر میں, کہتا ہے کہ سلسلہ میں ان سے جا کے ساری معلومات لے لو. اس نے سمجھا میری بیعت ہونا چاہتے ہیں, یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بیعت کروانے آئے. اس نے سمجھا کرنے آئے. وہ ہمیں بھیجا فلاں جو نائب تھا اس کے پاس جاؤ. ہم چلے گئے نائب کے پاس, وہاں پر بیٹھ گئے. اس نے جناب, میں نے کہا حضرت یہ کیا طریقہ ہے آپ کے سلسلہ حالیہ میں داخلے کا؟ تو کہتا ہے جی بیٹھ جاؤ. اس نے بھی بڑی خدمت کی. پہلا طریقہ تو یہ ہے, اکرام خوب چلا. اکرام کے بعد کہتا ہے اب میں لائٹ بند کر رہا ہوں. تو میں کہا لائٹ چلتی رہے نا, ہم دیکھے طریقہ کیا ہے, لائٹ کیوں بند کرتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, بس آپ بیٹھ جائیں چپ کر کے اور کان لگائے. بس ساتھ میرے ایک اور ساتھی تھا, اس نے لائٹ بند کی, بیٹھ گیا. اب شروع ہوا. اچھا, ناک سے ذکر کرنے, اور ناک سے ذکر کرتا اور اتنی گندی آوازیں آتی ناک سے, شوں شوں, اور پورا چکی چلا دی. وہ ہم بیٹھے تھے تو مجھے تو اب پھر زکام لگ گئی ہے اس کو یاد کر کے. تو اس نے اتنا گندا آوازیں نکالی جیسے خنزیر کی آوازیں ہوتی ہیں, اور کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر. میرے ساتھ مولوی عبد الکریم صاحب تھے, ناظم صاحب. اب یہ بھی دیکھیں, میں بھی دیکھوں, اور ایک ساتھی, بھئی یہ ہو کیا, مشین چل گئی ہے. اب اس نے کوئی 15-20 منٹ ادھر مارا سر, ادھر مارا, آوازیں چینج ہوتی رہی اور گیئر بدلتے رہے. ہم بھی بیٹھے رہے. اس نے اپنا ذکر ختم کیا, ناک والا. مجھے کہتے ہیں کہ اب پہلے تو یہ ذکر کرنا پڑے گا. میں نے کہا آج تو ہم جا رہے ہیں اپنا کام, تو آپ کا سلسلہ بہت اونچا ہے, ہم نے اگر بیعت ہونا ہوا تو انشاءاللہ اسپیشل آئیں گے, ورنہ ہم دیکھ کر بیعت ہوں گے. مجھے تو شک پڑتا ہے کہ آپ کا سلسلہ حالیہ اس کا اصل نسب ہندوؤں سے ملتا ہے. مجھے تو نہیں, آپ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. میں بدگمانی نہیں, آپ کا طریقہ ہندو جوگیوں والا ہے. بہرحال میں تحقیق کروں گا, اگر مسلمانوں کا یہ طریقہ ہوا تو میں آؤں گا, ہندوؤں کا ہوا تو میں ہندو نہیں بننا چاہتا. تو اب یہ حالت ہے ان لوگوں کی, انہوں سمجھائے یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. ذکر بالانف, ہم یہ تو سنتے تھے ذکر بالقلب کیا ہے, ذکر باللسان. یہ نیا طریقہ شروع ہوا ناک سے ذکر کرنے کا. سبحان اللہ, یہ بھی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. اور پھر کہتے ہیں جی طریقت اور شے ہے, شریعت اور چیز ہے, طریقت اور ہے. بادشاہ مولویوں کو کیا پتا, طریقت اور شریعت اور. طریقت کہتی ہے کپڑے اتار دو, شریعت کہتی ہے کپڑے پہنے رہو. طریقت کہتی ہے مستی میں آ جاؤ اور فنا پلا ہو کر عبادتیں معاف ہیں. اور شریعت کہتی ہے نمازیں پڑھو, فلاں پڑھو. کہتے ہیں اللہ والوں کی نمازیں بھی عرش پہ ہوتی ہے, صرف روٹی فرش پہ ہوتی ہے, نمازیں عرش پہ ہوتی ہے. یہ اب ذرا سنو, جو آدمی شریعت اور طریقت کا کرے فرق, اور شریعت اور حقیقت اس کو سمجھے آپس میں مد مقابل, حقیقت اور ہے اور شریعت اور ہے, وہ بالکل اصلی مرتد اور زندیق ہے. جتنا بڑا صوفی ہو, اصلی مرتد اور زندیق. شریعت نام, طریقت اور حقیقت نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا. اور سمجھو حقیقت اور شریعت کیا, حقیقت اور طریقت نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا. جو کہتا ہے طریقت اور ہے شریعت اور ہے, اصل زندیق اور اخبث الکافرین یہ ہے. اب ذرا دیکھو, اس پر حوالے بھی نوٹ کر لو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو, یہ بڑا صوفی تھا کہ نہیں؟ اب ذرا ان کی بات سنو. قال الشیخ عبد القادر, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں کل حقیقت لا تشہد لها الشرعیت فہی زندقۃ و عبد القادر.
ہیں واقعی پیرانے پیر، پیران دا پیر، یہ پیران دے پیر والی گل کی کہ کل حقیقت لا تشہد لہا شریعہ، ہر وہ حقیقت جس کا شریعت میں ثبوت نہیں، فہیا زندقۃ، یہ زندقۃ نرا کفر اور نرا زندقہ ہے۔ جس حقیقت کی شریعت تصدیق نہ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ نرا زندقہ اور نرا کفر۔ تو میں نے کیا فتویٰ لگایا؟ یہی بات تو میں نے کی، جو حقیقت اور شریعت کا فرق نکالے، ایک دوسرے کے متضاد سمجھے، وہ اصلی زندیق، کافر اور مرتد ہے۔ یہ کتاب ہے الفتح الربانی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، الفتح الربانی، صفحہ 104 109۔ اب یہ جو بریلے ہیں شیخ جیلانی کے ساتھ بھی ان کی محبت تمنے والی ہے، صرف 11ویں کے دودھ تک، ورنہ شیخ کی بات مانے۔ شیخ بات کیا کر گئے؟ ہاں بھائی یہ 104 اور 109۔ اسی طرح شیخ جیلانی کا دوسرا حوالہ ہے، فرماتے ہیں وَلَا تَبْتَدِعْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، وَلَا تَبْتَدِعْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم میں بدعت نہ نکالنا، لا تبتدع فی امر اللہ، اللہ کے حکم میں پیوند کاری نہ کرنا، تحریف کر کے کوئی بدعت ساتھ نہ لگانا۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ شیئن لم یکن، کسی چیز کا بھی جو اللہ کے حکم کے ساتھ پیوند نہیں تھا اپنی طرف سے پیوند نہ لگانا۔ یہ صفحہ 111 ہے اسی کتاب کا۔ اور عبارت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی، الفتح الربانی کی، فرماتے ہیں قالا لا یقبل اللہ شیئا لم یوافق الکتاب والسنہ، اللہ وہ عمل کو کبھی قبول نہیں کرتے جو کتاب اور سنت کے موافق نہ ہو، جو قرآن اور سنت کے موافق نہ ہو، جو قرآن اور سنت کے موافق۔ کیوں آپ نے ناشتہ نہیں کیا آج؟ ہاں لگتا ہے کہ آپ کو ناشتہ نہیں ملا یا زیادہ کر لیا ہے۔ لا یقبل اللہ شیئا لم یوافق الکتاب والسنہ، صفحہ 116 ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو کتاب اور سنت کے موافق نہ ہو وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ سمجھ آئیے بات؟ تو یہ دعوت کس کی ہے؟ یہ تو ہماری دعوت ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ معلومات ہے شیخ پکا اشاعتی تھا، نظریہ یہی تھا، سخت کٹر، ساتھ فتویٰ بھی لگا گیا زند کا۔ تو 116۔ اب صوفیوں کو تو فتوے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تم میں جو صوفی بیٹھے ہیں، میں نے فتویٰ آپ کو سنا ہے سب سے بڑے صوفی کا، اور بڑا صوفی کون ہے؟ شیخ عبد القادر۔ اب تم جتنے بھی تمہیں میں مان لوں اتنے بڑے کتب ابدال غوث، لیکن عبد القادر سے تو تم نہیں بڑھ سکتے نا بھائی۔ تو عبد القادر فتویٰ لگا رہا ہے تو تم فتویٰ نہ لگاؤ، پھر چلو تعبیر بدل لو۔ عبد القادر نے فتویٰ لگایا ہے، اب جو صوفی فتوے سے ہچکچائے تو بڑا بے ایمان ہوگا۔ صوفی اب بھی نہیں بولے، چاند صوفی میں نے دیکھے ہوئے، جب فتویٰ آتا ہے نا تو ان بیچاروں کو پوری ضرب لگتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ مسئلہ خوش ہو کے سنتے، لیکن جب فتویٰ آتا ہے تو، لیکن کبھی یہ دیکھیں کہ کوئی فتویٰ میرا بھی ہو، یہ فتویٰ تو میں آپ کو سارے لکھوا رہا ہوں، بزرگوں کے ہیں، اگر میرا کوئی فتویٰ ہو پورے دورے میں وہ مجھے آپ لکھ کر بھیجیں کہ آپ کا یہ فتویٰ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو فتوے کے ناقل ہیں۔ ہم تو ہر دورے میں شروع میں یہ بات کرتا ہوں کہ پورے دورہ میں اگر میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ لگاؤں تو آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ پرچی لکھیں کہ آپ نے یہ فتویٰ خود لگایا ہے، اگر وہ میرا فتویٰ ہوا تو انشاءاللہ میں رجوع کر لوں گا۔ یہ تو کیا کون سی بات ہے؟ یہاں فتویٰ آیا ہے پہیجا زند کا تن،
تو کرنے والا کو زندگی نہیں ہوگا. ہاں سب کو نہیں کہہ رہا، یہ صوفیوں کو کہہ رہا ہوں. صوفیوں کے لیے دعا بھی کرو اللہ انہیں ایمان دے. ہاں بھائی، اور ایمان تو ہوگا، کامل ایمان مراد ہے، کامل ایمان. چلو دیکھو یہ حوالے ہو گئے، اور بھی ہیں لیکن اب وقت بڑا تھوڑا ہے. اب ذرا دیکھو آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. حضرت شیخ القرآن کے لفظ ہیں واللہ نیز ان کو چنا تھا، آدم کو بھی چنا تھا، نوح کو بھی چنا تھا، آل ابراہیم کو بھی چنا تھا، آل عمران کو بھی چنا تھا. مصطفیٰ ضرور تھے، شانوں والے ضرور تھے، لیکن مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے. کیوں؟ ذریۃ بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی اولاد تھے. جو اولاد اپنے وجود میں محتاج، ماں کا بھی محتاج، پلنے کا بھی محتاج. جو ماں کے پیٹ میں پل کے آئے محتاجیوں سے گھرا ہوا، اور جو محتاجیوں میں گھرا ہوا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، حاجت روا نہیں ہوتا. حاجت روا مشکل کشا وہ ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، جو کسی کی ذریت بھی نہیں اور اس کی بھی کوئی ذریت نہیں. یہ سارے مصطفیٰ تھے لیکن ایک دوسرے کی اولادیں تھے. نیز واللہ سمیع علیم، یہ مصطفیٰ ضرور تھے، سمیع علیم نہیں تھے. یہ مصطفیٰ ضرور تھے، سمیع علیم. سمیع بھی اللہ، علیم بھی اللہ، ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی اللہ، ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی اللہ.